بسم اللہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات خاندان صادق آل محمد فرمیندن جیڑا بندہ ساری ذات خوش ہو کے درود بھیجے اندے رزق کی کمی نہیں آ سکتی بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین پڑھو صلوات محمد وآل محمد والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین برعظمت مرتضی صلوات الذی شمس مرتين ضربات علي في يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين نارائے حیدری اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت نو قبول اور منظور فرمائے اللہ بانی مجلس دی عزت رزق اور بخت مزید اضافہ فرمائے مجلس عزاج اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے آمین ضرور رکھو کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں دو چار جملے فضیلت سادات دے اور ایک جملہ مصیبت معصوم دا مگر دعاواں دی قبولیت دی جا ہے مجلس حسین توڑا بارہواں امام فرمیندے جڑا مومن مجلس اچ باندھا ہے تو میں ہک انتظار چونا علی اللہ کچھ منگے میں محمد عطا کر کے
27 28 سفر دی درمیانی شب تنظیم شہزادہ امن تلاگنگ انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میں ممبر تے حاضری دے سا. اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریے. میں ایک بڑی مشہور معروف اور مانوس قرآن دی آیت سورہ شورا دی 30ویں آیت کہ جس نو صاحبان محبت آئے مودت بھی آدھے اور صاحبان مودت اس آیت نو مودت اہل بیت دے واجب ہومن دا سبب بھی آدھے. بسم اللہ جی. بڑے عظیم لوگ مجلسی تشریف فرماؤ. بابا جی عظیم ایک نتیجہ خیز گفتگو میں اپنے اس عظیم مجمع دے اذہان عالیہ دے گوش گزار کرنا چاہنا. اگر دنیاوی نقطہ نظر نال اس آیت نو ویکھو تو اس آیت فقط فضیلت اہل بیت نظر آ رہی ہے. اگر اس آیت نو نگاہ معصوم نال ویکھو تو یہ آیت فقط فضیلت اہل بیت دا سبب نہیں، فضیلت پیغمبر دا بھی سبب ہے. اس سے پہلے جملے تے میں اندازہ کرے سا کہ کتنی دیر فضیلت مودت اہل بیت میں گفتگو کرنی ہے کہ اس آیت فقط فضیلت اہل بیت ہی موجود نہیں، فضیلت نبی بھی موجود ہے، فضیلت رسول بھی موجود ہے. اگر اس سے آئے مودت نو نگاہ معصوم نال ویکھو تو میرے تو دلیل منگو. مامون دا دربار شیعہ دا 8واں امام رضا تشریف فرما ہیں. بھئی زبان اللہ عزت رضا تواڈے ویڑے آباد ہوگن. بھئی کیا بات ہے، امام زمانہ دا سایہ ہے بھی ایسے عظیم تائید کرنا لیں. مامون دا دربار بسم اللہ جی. اور حریت اسلام دا 8واں تاجدار سرکار رضا بادشاہ مسنت تشریف فرما اور سرکار نے اس سے آیت نو تلاوت کیتا. آئے مودت قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ. اور معصوم نے مجمع عام والے پاس ویکھ کے فرمایا کہ بظاہر اس آیت فضیلت اہل بیت موجود ہے. اگر اس نو نگاہ معصوم نال یعنی ساڈی نگاہ نال ویکھو تو اس وچ فقط فضیلت اہل بیت ہی موجود نہیں، فضیلت محمد بھی موجود ہے. بھئی معیار تے بولن والا قبر چی ہویا تو میری گل دی تائید کرے سی. مجمع پریشان ہویا اس کے مولا سی تا آج تک سمجھیا کہ اس آیت فقط فضیلت اہل بیت موجود ہے. مگر اس آیت فضیلت پیغمبر کیڑی جاتے موجود ہے. تو سرکار رضا بادشاہ نے فرمایا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی نو اجازت نہیں دیتی کہ امت تو اجر رسالت منگے. جیڑا ہاتھ بلند ہے اسی سطر تے بھائی شاءاللہ کسی دا محتاج نو وے. عظیم بسم اللہ جی. سوائے میرے نانے محمد دے معلوم ہویا کہ اللہ معصوم فرما رہے ہیں کہ آدم تو عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی نو بھی اجازت نہیں دیتی. بے خدمت بھامیں ڈیوٹی دعوت ہزاراں سال دیتی ہے مگر اجر رسالت نہیں منگیا. سوائے امام فرما رہے ہیں میرے نانے مصطفیٰ دے. تو معلوم ہویا بھئی عظیم نقطہ صرف کر کے جا رہے ہیں. معلوم ہویا کہ جتھے محمد مصطفیٰ دیاں بے شمار فضیلتاں ہیں انہاں دے وچ ایک اے بھی فضیلت ایڈ ہو گئی کہ انہاں دی مودت منگنا محمد واسطے باعث فضیلت ہے. کون بولے نہ 17 تے بابا جی عظیم جملہ کہ معلوم ہویا کہ جتھے پیغمبر دیاں بے شمار فضیلتاں ہیں انہاں دے وچ ایک اے بھی فضیلت شامل ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ نے اہل بیت دی مودت مانگ لئی. 5 نمازی ماتمی مگر ولایت آلے بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا طویل سفر مکمل. جوانوں تائید حق ادا کر دیوے جنہاں دی مودت منگنا محمد واسطے باعث فضیلت بن سکتا ہے انہاں دی مودت رکھنا شیعہ واسطے باعث نجات نہیں بن سکتا. ہاتھ بلند کر کے حیدری بسم اللہ سرکار زندگی جی جی کیا کہنے بھئی میرے عظیم مجمع دی تائید دے جی بہت بہت. جنہاں دی مودت رکھنا جا منگنا محمد واسطے باعث فضیلت بن سکتا ہے تو کیا انہاں دی مودت دل وچ رکھنا شیعہ واسطے باعث نجات نہیں بن سکتا. اور علماء غیر شیعہ نے یعنی جلال الدین سیوطی نے
اپنی کتاب در منصور وچ لکھیا کہ اس آیت دے نزول تو بعد یعنی اج اس چھوٹی جی گفتگو دا اس نو تسی موضوع دے سکتے ہو کہ اہل بیت ہی حقدار مودت کیوں؟ دیکھو قرآن نے جیڑا آیت جیڑا لفظ استعمال ہوئے فی القربہ قرابت داران دی نشان دے بھئی جتو تک محمد مصطفیٰ دے قرابت داران دا سلسلہ ہے قرابت داران دے رشتہ دار نو رشتہ دار تا نبی دے ہور بھی ہیں بندہ سونا لگ دا انہاں دے فضائل اچ بولیندا رشتہ دار تو محمد مصطفیٰ دے ہور بھی ہیں بھئی ویکھو عباس ابن عبد المطلب نبی دا چاچا بھی ہے خون دا رشتہ بھی ہے قرابت دار بھی ہے مگر مودت واجب نہیں محبت واجب ہے ہوئے 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 بھئی میں تو تنگ نہیں کرنا بس آسان طریقے دنال تائید فرماؤ تو میں ایک جملہ مصائب دا پڑھا بابا جی عظیم جملہ صرف کر کے جا رہے ہیں بھئی عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نبی دے رشتہ دار ہیں لائق محبت ہیں لائق مودت نہیں ہیں چلو جوانہ واسطے گل میں آسان کر چھوڑا بھئی جیڑا محمد مصطفیٰ دا رشتہ علی نال ہے وہ عبداللہ نال ہے مگر مذہب شیعہ ایک معیار دا مذہب یاد رکھے کل ایمان عبداللہ نہیں علی ہے مرد میدان ہاتھ بلند کر گئے حیدری بھئی فی القربہ یاد رکھو کہ بسم اللہ جی قرآن اشارے کر دے ہنٹ عظیم جملہ قرآن اشارے کر دے وضاحت ہمیشہ حدیث کر رہی ہے حدیث عربی دا لفظ ہے کہ جس دا معنی ہے گفتگو آیت ہمیشہ اشارے کیتے بھئی قرآن دسے بھی نماز واجب ہے کتنی دفعہ واجب ہے واجب کیڑی ہے سنت کیڑی ہے توجہ قیام کیا ہے رکوع کیا ہے سجود کیا ہے تشہد کیا ہے اے حدیث نے دسیا سار اٹھاؤ بھئی ایک جملہ آکھنا چاہنا اور ہر بندے دا نصیب نہیں ایسیاں 17 تے تائید کرے زمانہ یاد رکھے کہ قرآن ہمیشہ اشارے کیتے تفسیر ہمیشہ حدیث نے کی تھی بھئی اگر کوئی بندہ آکے بھئی قرآن دے ہوندے حدیث دی ضرورت کیڑی ہے پتہ نہیں کیڑا جوان جڑا سمجھ کے حق دی تائید دا حق ادا کرے سی آیتان دے ہوندے حدیث دی اوہی ضرورت ہے جڑی اللہ دے ہوندے نبیاں دی ضرورت آئی جڑا ہاتھ بلند ہے بھئی اسماعیل دا صدقہ چالا محتاج نہ ہوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری میں تو آدھا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا آخر اہل بیت ہی حقدار مودت کیوں عظیم جملہ صرف کر کے جا رہے ہیں بھئی اگر قرابت داران دا سلسلہ ہے تو نبی دا رشتہ دار اور بھی ہے جناب ام سلمہ یہ بھی نبی دا رشتہ دار ہیں بھئی یاد رکھو جناب عبد المطلب نبی دے دادا دی ایک دھی ہے جس دا نام جناب عاتقہ ہے انہاں دی بیٹی دا نام ام سلمہ ہے ام سلمہ کو نیت ہے مخدومہ دا اصل نام ہند ہے مگر یاد رکھے آئے عبداللہ ابن عباس نال خون دا رشتہ عباس ابن عبد المطلب نال نبی دا خون دا رشتہ مگر یاد رکھے زوجہ نال خون دا رشتہ نہیں ہوندہ بول دا رشتہ ہوندہ ہے میرے اللہ میرا فیصلہ درست ہوئے کس عظیم مجمع میں نے جملہ آکھنا چاہیدہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب در منشور اچھ لکھیا کہ اس آیت نزول تو بعد محمد مصطفیٰ اپنے گھر چاہے اپنی چادر پھیلائی اور فرمایا فاطمہ چادر دے اندر آ ہائے 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 مولا توفیق دیندہ عزت بطول اچھ بولن واسطے ذاکر عالم دی مجال نہیں ہے فرمایا سیدہ چادر دے اندر جلال الدین سیوطی کتاب در منشور علماء غیر شیعہ پہ لکھ دین علی چادر دے اندر آ حسن چادر دے اندر آ حسین چادر دے اندر آ اور پھر نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم ہولائی اہل بیتی نبی تے سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ کہ جڑے قرابت داران دی طرف قرآن نے اشارہ کیتا ہے وہ قرابت دار کون ہیں
تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہم ہولائی اہل بیتی. یاد رکھا ہے اگر جملہ ہوندہ نا اللہم اہل بیتی ہولائی تو اس دا مطلب ہویا یہ ہیں میرے اہل بیت. بھئی اس دا لطف ہی اردو ویچ ہے مگر نتیجہ پیش کران تو تائید حق ادا کر دیوے. نبی نے ایک نہیں آکیا اللہم اہل بیتی ہولائی یہ میرے اہل بیت نہیں آکیا. نبی فرما رہے ہیں اللہم ہولائی اہل بیتی اللہ یہی ہیں میرے اہل بیت. ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ بھئی روح راضی ہوئے یا کوئی نہ مودت اہل بیت سن کے بھائی. بہت مہربانی. عظیم جملہ اور عظیم موضوع تمہارے گوش گزار کر کے جا رہے ہیں. اللہم ہولائی اہل بیتی اللہ یہی ہیں میرے اہل بیت. یہی ہیں آ کے محمد مصطفیٰ نے ایک حد رکھ دی تھی. بھئی محمد اچھا عظیم جملہ صرف کر کے جا رہے ہیں کہ جس سے آج مناظرے ہو رہے ہیں پورے پاکستان بلکہ پورے ورلڈ ہر چینل تے ملہ بے کے مناظرے کر رہے ہیں. نگاہ مصطفیٰ چھئی کہ کل نو ہر اس گھارے چاون علی بی بی اہل بیت ہون دا دعویٰ کر دے سی. تو محمد مصطفیٰ نے جملہ آکے ایک حد رکھ دی تھی. اللہم ہولائی اہل بیتی اللہ یہی ہیں میرے اہل بیت. اچھا تسی پریشان نہ ہو وہ بیت آدن گھر نو فارسی گھر نو آدن خانہ عربی چادن بیت. تسی پریشان نہ ہو میں بیت دی گل بیت تو پوچھ لینا. سارو اٹھاؤ بھائی. میں بابا حبیب شاہ جی تو پوچھ لیا میں کہہ دی اللہ دے گھر جانا ہے انہاں کہ مکے چلا جا. عظیم جملہ جی. میں کہہ جی مکے ہی تو ڈھیر سارے گھر کاری دا گھر مؤذن دا گھر حافظ دا گھر مفکر دا گھر ملان دا گھر مؤذن دا گھر پتہ کیڑا لگے بھئی اللہ دا گھر کیڑا ہے. بھئی تلا گانگ دی سرزمین تے جملہ ضائع ہو ہی نہیں سکتا چونکہ معرفت و مودت والے صاحبان عقل تشریف فرماؤ. انہاں کیا کوئی نشانی میں کہا جی نشانی دس دیو تاکہ پہچان لواں. انہاں کیا اللہ دا گھر او جس کپڑے پائے ہوئے جیڑا پریشان بیٹھے اس کان تو میں سفر کیتا ہی نہیں اتنا کسی کو وقت ہے. بابا جی عظیم جملہ سر کر کے جا رہے ہیں. میں آکھے شاہ جی آج تک گھراں تے کپڑے سکھ دے تا ڈٹھے مگر آج تک گھر ایسا نہیں ڈٹھا جڑا کپڑے پہندہ ہوئے. چلو اگر کوئی بیت اللہ کپڑے پا رہے ہیں تو کپڑے دا کلر دس دیو. سفید رنگ دے نیلے رنگ دے سرخ رنگ دے. ہون ماتمیت واجب تائید حق ادا کرے. شاہ جی فرمائے وسیم عباس کپڑے بھی محرم آلے. کیا کہنے بھئی تلا گنگ دی تائید دے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. کپڑے بھی محرم آلے. میں کہا جی کالے رنگ دے. انہاں فرمایا ہاں کالے رنگ دے. بھئی سمجھ نہ آئی اللہ نے کالے رنگ دے کپڑے کیوں پوائے؟ تو معلوم ہویا کوئی آواز آئے کہ وسیم عباس مجمع عام وضاحت کر دے. اللہ نے اپنے گھر نو کالے رنگ دے کپڑے پوا کے دنیا چلان کر دیتا کہ دنیا لو یاد رکھے جیڑا چادر دے اندرے ہو اللہ دا گھر ہے. کوئی کیا سمجھے میں کتھو جملہ صرف کر کے جا رہا. جیڑا چادر دے اندر ہے وہ اللہ دا گھر ہے. جیڑے چادر تو باہر ہیں تو آڈے گھر آلیں. جلال الدین سیوطی علماء غیر شیعہ نے لکھ دیتا کہ چادر پھیلا کے محمد فرمارن علی چادر دے اندر آ, فاطمہ چادر دے اندر آ, حسن حسین چادر دے اندر آ. اور نبی نے اعلان کر دیتا یاد رکھے جیڑے چادر دے اندر ہیں وہ محمد دے گھر آلیں. جیڑے چادر تو باہر ہیں وہ تو آڈے گھر آلیں. بولو حیدری. اکی محرم انشاءاللہ بلال بھائی کول بھی وقت حاضری ہو سی. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ تم اچھا آخری جملہ اور ختم میرا بیان جبکہ جو بیان شروع ہی نہیں ہویا. کیا اہل بیت رشتہ دار ہومن دی وجہ تو لائق مودتن؟ کیا جناب سیدہ نبی دی بیٹی تاں لائق مودت؟ مولا علی نبی دے بھائی چچا زاد بھائی تاں انہاں دی مودت واجب. حسن و حسین
نبی دے نواسے تائیں نہ دی مودت واجب بھئی صاحبان عزت واسطے عظیم جملہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تالا گنگ تے شیعہ سنیو یاد رکھائے اگر اللہ رشتے دی وجہ تو نہ دی مودت واجب کیتی ہے تو پھر قانون الہی دے خلاف ہے۔ ہوئے 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 کون بول رہی نا 17 تے بھئی عظیم جملہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بھئی اگر اے رشتہ داری دی وجہ تو لائے کے مودت تو پھر بابا جی قانون الہی دے سرکار خلاف۔ چلو میں تھا ایک مثال دینا قرآن دا واقعہ اللہ نے فرشتے نے واقعہ جدو آدم میں روح آ جاوے سجدہ کرے آدم کون ہے؟ ابو البشر بھی ہے، جد الانبیاء بھی ہے، شوہر حوا بھی ہے۔ کیا اللہ نے آدم دا سجدہ ابو البشر ہومن دی وجہ تو کرایا؟ کیا اللہ نے آدم دا سجدہ شوہر حوا ہومن دی وجہ تو کروایا؟ کیا اللہ نے آدم دا سجدہ ابو البشر ہومن دی وجہ تو کرایا؟ انی جائلن فی الارض خلیفہ، اور جڑے محنت پسند بندے بیٹھے ہو سار اٹھاؤ، اللہ نے آدم دا سجدہ نہ ابو البشر ہومن دی وجہ تو کروایا نہ شوہر حوا ہومن دی وجہ تو کرایا، اللہ نے آدم دا سجدہ خلیفہ ہومن دی وجہ تو کروایا۔ بھائی اسلام دو دلیلہ منگدہ ہے۔ دوسری دلیل قرآن دا واقع سورہ یوسف نبی نو یعقوب اور زوجہ یعقوب اور یعقوب دے 11 پتراں یوسف نو سجدہ کیتا، کیا بھرا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ کیا بیٹا سمجھ کے نبی نے سجدہ کیتا؟ تو قرآن نے جواب دیتا کہ بھرا سمجھ کے سجدہ نہیں کیتا، اللہ دا نبی سمجھ کے سجدہ کیتا۔ ایڈے مجمع چو 5 نمازی ماتمی ولایت آلے تائید کرو، محنت مکمل، عبادت اور ساری محنت اور سلسلہ مکمل۔ شیعہ سنیو یاد رکھے آدم دا سجدہ ابو البشر شوہر حوا اور جد الانبیاء ہومن دی وجہ تو نہیں اللہ کروایا، اللہ نے آدم دا سجدہ خلیفہ ہومن دی وجہ تو کروایا۔ یوسف دا سجدہ بھرا اور بیٹا ہومن دی وجہ تو اللہ نہیں کروایا، اللہ نے یوسف دا سجدہ نبی ہومن دی وجہ تو کرایا۔ تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ اللہ جس دی بھی تعظیم دا حکم دیندہ ہے اللہ رشتے دی وجہ تو نہیں دیندہ، عہدے دی وجہ تو دیندہ ہے۔ تلا گنگالو انصاف تو آڈے ترہ گیا ہون اگر نبی زہرا دی اٹھی کے تعظیم کر رہا ہے، اللہ اکبر، صاحب بولو حیدری۔ اگر نبی آخر جناب زہرا دی اٹھی کے تعظیم کر رہے ہیں، طبیعت گھبراہٹ نہیں رہی بھئی میرے موضوع تو صاحبان عزت یاد رکھا ہے بیٹی ہومن دی وجہ تو نہیں، وجہ کچھ ہو رہے، بیٹی ہومن دی وجہ تو نہیں، رشتہ داری دی وجہ تو اے لائق مودت نہیں، وجہ کچھ ہو رہے۔ بابا جی میں ایک جملہ آدھا میں ویداں کتنے جوان میرے موضوع نال جڑ چکے ہیں، اے رشتہ داری دی وجہ تو محترم نہیں، جتنے جائز رشتے ہیں او انہاں دی وجہ تو محترم ہیں۔ زبان ہلاؤ بھئی، عزت مودت اہل بیت بھئی، زبان ہلے ہر صاحب مودت دی۔ جتنے بھی جائز رشتے ہیں او اہل بیت دی وجہ تو لائے کے مودت۔ میں گل سمجھا کے کر سمجھے، دنیا دا سب تو پہلا رشتہ کیڑا ہے؟ چلو میں دس دن ڈیوٹی جو میری دوڑے تے ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ سامعین دا کام ہے سننا، ساڈا کام ہے سنوامنا، پڑھنا نہیں سنوامنا۔ توجہ، دنیا دا سب تو پہلا رشتہ ہے شوہر اور زوجہ دا رشتہ۔ گل اور آسان کریے، دنیا دے سب تو پہلے شوہر جناب آدم اور دنیا دی سب تو پہلی زوجہ جناب حوا، مگر اس رشتے دی بھی بنیاد اہل بیت ہیں۔ گھاٹ مجمع بلیندن ایسیاں 17 تے جڑے بلیندن ہر نماز دعا نکل دیئے، اس رشتے دی بھی بنیاد اہل بیت ہیں۔ میرے تو دلیل منگو، علماء شیعہ و اہل سنت نے متفق ہو کے لکھیا کہ جدو اللہ نے آدم و حوا نو بنایا تو جبرائیل ہاتھ چاہ کے بیٹھا، اسے کہ آدم تیرا پڑھنے نہیں کہا حوا نال حق مہر دے،
کتنی واہ واہ کرو تے تحقیق دا حق ادا ہوئے. آدم آکیا بنیا ہونا حق مہر کیا دے وہاں. جبریل آکیا گھبرا نہیں 10 مرتبہ محمد والے محمد تے درود بھیج. جڑا ہاتھ بلند ہے انشاءاللہ 12ویں دے قدمہ نال مس ہوئے. ہر حلالی ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ بسم اللہ سرکار. اے رشتہ داری دی وجہ تو لائے کے مودت نہیں، بلکہ جتنے بھی جائز رشتے ہیں 10 مرتبہ محمد والے محمد درود بھیج. تیرا اور حوا دا نکاح میں جبرائیل پڑھدا گواہ اللہ آپ بن دے. تسی یہیں تائید نہ کرواتے اگلی سطر نہ پڑھا. مہر بغیر نکاح جائز نہیں. ہائے 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 ہائے. مہر بغیر نکاح جائز نہیں. نکاح بغیر اولاد جائز نہیں. اگر کوئی چوک بازار کچہری چوک کھلو کیا کہ شیعہ بڑی سلوات پڑھ دیو، جدوں ویکھو سلوات پڑھ دیو تو یاد رکھ حق مہر حوا 10 مرتبہ پڑھی گئی ہے. سلوات پڑھن والا آدم ہاں اسی آدمی، او باپ ہاں اسی بیٹے. زمانہ یاد رکھ سلوات پڑھنا شیعہ ہومن دی علامت نہیں ہے، حلال زادہ ہومن دی علامت. ہاتھ بلند کر کے ہے ادھر. کیا کہنے تلا گنگا لے تو تائید ہے. سبحان اللہ امام زمانہ راضی ہو من بے. بسم اللہ بابا. توجہ ہے یا نہیں؟ آخر اہل بیت ہی حقدار مودت کیوں؟ بھئی ویکھو اگر اے آدم تو اچھا بھئی ویکھو اگر ہن نہیں تو اللہ ایک واقعہ کہ نہ دے تو درود بھیج. ہوئے ہوئے ہوئے. اگر ہن نہیں تو اللہ نے کیوں آکھا کہ آدم ہی نہ دے تے درود بھیج. دعا نکل دیئے جڑے ایسیا 17 تے بے ساختہ ولایت علی تائید کریں دن. یاد رکھے زمانہ درود درود نہیں ہے، اہل بیت وجود دا ثبوت ہے. کیا کہنے بسم اللہ کرا تاری تائید ہے. کیا کہنے یاد رکھا ہے رشتہ داری دی وجہ تو لائے کے مودت نہیں کہ جناب سیدہ نبی دی بیٹی اللہ رشتہ داری دی وجہ تو عزت کراوے تو اس دے قانون دے خلاف ہے. اگر آدم تو بعدن تو پھر رشتہ داری دی وجہ تو لائے کے مودت. چلو میں جملہ تبدیل کردہ. اگر آدم تو بعدن تو پھر شامل بشر. عقیدے اللہ چوپ نہیں رہ سکتا. میں بسم اللہ کریں جی بابا جی. اگر آدم تو بعدن دوار صاحب اگر آدم تو بعد تو پھر شامل بشر. اگر آدم تو پہلے تو پھر ما فوق البشر. نہیں جی میں تائید کرنی ہے انہیں نہیں کی تھی. میں جملہ پھر آدم مجلس پڑھن مقصد نہیں سمجھامن مقصد ہے. اگر آدم تو بعدن خلقت آدم تو بعدن تو پھر شامل بشر پھر اے بشری چون. اگر آدم تو پہلے تو پھر سبب البشر. بولو بولو حوصلہ کرو بھائی بولو کرو ہمت. بجن اگر آدم تو پہلے تو پھر ما فوق البشر سبب البشر. میں نے جو لطف نہیں پہ آندھا آج کل بندے ہر گل تے حوالہ منگ دینا اور حق بھی ہے. دور ایسا آ گیا اور ممبر تے حق بیان ہو رہے ہیں. حوالہ دیون تو ساڑھا نہ کوئی ذاکر شرم کر دے نہ ساڑھے علماء شرم کر دیں. ٹھیک ہے مگر اگر پچھن دا سلیقہ ٹھیک ہوئے تو توجہ ہے یا نہیں ساری. بھئی یاد رکھے ہے بھئی ویکھو جیڑا بندہ اللہ نو اللہ نہیں مان رہا بابا جی اس نال تو سارے اختلاف ہی نہیں. بھئی جیڑا اللہ نو اللہ نہیں مان رہا او اللہ نو اللہ کل شین قدیر نہ مننے سن افسوس نہیں. وحدہ لا شریک نہ مننے سن افسوس نہیں. قادر قہار جبار نہ مننے سن افسوس نہیں. مگر اللہ نو مان کے پھر شک کرے. میں کوئی گل کر گیا ولایت والے سار اٹھاؤ. بابا جی ساڈا ہاں پھٹدا ہے پوری دنیا چ ہاں پھٹدا ہے. بھئی یا تعالی نو ماننی نہیں
جیڑا بندہ علی نو علی نہیں من رہا اس نال تو سارے اختلاف ہی نہیں بابا جی جیڑا مولا نو علی علیہ السلام نو من ہی نہیں رہا ان اختلاف ہی نہیں وہ کل ایمان مننے نہ مننے اختلاف نہیں مرد میدان مننے نہ مننے اختلاف نہیں فاتح خیبر احد مننے نہ مننے سان اختلاف نہیں داماد رسول مننے نہ مننے سان اختلاف نہیں بھئی ساقی کوثر مننے نہ مننے سان اختلاف نہیں پر جیڑا علی نو ولی مان کے پھر سوچے کون بول رہی نا 17 تے ساڑھے نال بیعت علی نو حیدری بجیڑا مانی نہیں رہا صاحبان مودت اس نے سارے اختلاف ہی نہیں بھئی قرآن دے 114 سورن 114 سورتن قرآن ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ توحید قل هو اللہ احد امام ششم فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ 7 دن اگر سورہ توحید نہ پڑھے تو او دین ابو جہل تے مرسی بولو بھئی ہر دوسری رکعت واجب سمجھ کے پڑھے آ جاندہ ہے بھئی وجہ کیا ہے سورہ توحید دے آخر اتنا مقام کیوں تو علماء ملت و معصوم نے جواب دیتا کہ زمانے تے عام کر دے چونکہ سورہ اللہ دی صفات دا سورہ ہے کون بول رہی نا 17 تے بھئی دیکھو اے اللہ دی صفتان دا سورہ ہے بھئی قل ہو اللہ احد احد ہونا صفت اللہ سماد سماد ہونا صفت لم یلد ولم یولد ہونا صفت ولم یقل لہ کفوا احد احد ہونا صفت اور یہ توجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا بھئی صاحبان مودت ذرا معراج کرے آئے یاد رکھائے نبی فرما رہے ہیں کہ یا علی تیری میری امت مثالو ہے جڑی قرآن سورہ توحید دی مثال ساڑیاں مجلساں کسے نے خوش کرنے واسطے نہیں رضائی امام زمانہ دی خاطرین آخر سورہ توحید دا اتنا زور کیوں دیتا گیا اس دے پڑھن دا اتنا زور کیوں دیتا گیا تو معصوم نے فرمایا ہے واحد سورہ ہے جس وچ بندیاں دا ذکر نہیں ہے بھئی سورہ حمد ویکھ لو سورہ فاتحہ اس نو ویکھ لو اسے اللہ دا بھی ذکر بندیاں دا بھی ذکر سورہ کوثر ویکھ لو اللہ دا بھی ذکر بندیاں دا بھی ذکر سورہ منافقون ویکھ لو اللہ دا بھی ذکر بندیاں دا بھی ذکر سورہ توبہ ویکھ لو اللہ دا بھی ذکر بندیاں دا بھی ذکر مگر 114 سوریاں وچوں سورہ توحید او سورہ ہے جس سے بندیاں دا ذکر نہیں ہے اللہ 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 میں نے اللہ پر دے وے ہاتھ میں اڑ کے جملہ پڑھا ہاں تلا گنگا لیو یاد رکھے نبی فرما رہے ہیں یا علی تیری مثال سورہ توحید دی مثال ہے علی بھی ہوئے جس بندیاں کچھ دا نہیں علی وچ بھی اکھا عین اللہ چہرہ وجہ اللہ کانو ہاتھ بلند کر گئے حیدری صدقے 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 بسم اللہ صدقے 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 ٹھیک توجہ ہے یا نہیں صاحبہ گل میری بھولتا نہیں گئی تو گل شروع ہوئی ہے حوالے تم اگر کوئی ساڑھے تو حوالہ منگے مگر نیت اصلاح دی ہوئے تنقید دی نہ ہوئے اصلاح ہوئے تو بھائی ساڑھے تو دل چاندہ بھی بندے ساڑھے تو پوچھیں تو یاد رکھے بھائی توجہ کتاب دا نام نوٹ کرو فضائل الزہرہ آگئے تقیہ مکرم ایران دے بہت بڑے لکھنؤ تو بعد سید رخ بھی ایران والے پاسے ہے ایران دے سب تو بڑے بہت بڑے عالم آگئے تقیہ مکرم کتاب دا نام فضائل الزہرہ موضوع میرا ہے کہ اہل بیت ہی حقدار مودت کیوں گال اس نتیجے چ پہنچ گئی بھئی اگر آدم تو پہلے تو پھر سبب البشر اگر آدم تو بعد ہیں تو پھر شامل بشر آگئے تقیہ مکرم رکھ لیں کہ جدوں اللہ نے آدم و حوا نو بنایا تو آدم جنت دے باغات ٹہل رہا جنت دے باغات ٹہل رہا اللہ نے آکھا جبرائیل آدم نو فردوس برینچ لے کے جا آدم نو فردوس برینچ لے کے پہنچ گئے جناب آدم روایت کر رہے ہیں بھئی میں ڈٹھا میں نے بہت بڑا نور دا محل نظر آیا
دعا نکل دیئے جڑے ایسیاں ستنہ تے تائید کریں دن. آدم آکیا بھائی جبرائیل ایک کس دا محل ہے؟ جبرائیل آکیا سچ پوچھتا ہے میں بھی نہیں پتا ہے کس دا محل ہے. اللہ اکبر. ولایت اللہ قبر چی ہویا تو میری گل دی تائید کرے سی. تسی تا جیندے بیٹھے ہو الحمدللہ سارے. آج تک میں بھی امر نہیں ہویا کہ میں اس دے اندر جاواں مگر اللہ دا امر تسی جا سکتے ہو. جملہ ذہن چوے اگر آدم تو پہلے تو پھر ما فوق البشر, اگر آدم تو بعد ہیں تو پھر شامل بشر. رشتہ داری دی وجہ تو لائق مودت نہیں, وجہ عہدہ ہے. تائید حلالیو حق ادا کر دیوے. حضرت آدم جی نور محل دے اندر آئے. میرے اللہ میں طاقت دے میں نا عظیم موالیاں نو جملہ سمجھا لواں. آدم دا پہلا قدم محل دے اندر آیا. صاحب کتاب فضیل الزہرا آگئے تقیہ مکرم لکھ رہے ہیں کہ آدم دی نظر پئی نورانی ہورا نظر آئیاں. نور دا ایک ممبر نظر آیا. نور دے ممبر تے نورانی بی بی نظر آئی. بولے ہو جاندہ بولن 12ویں امام نو چنگا لگ دوے. دعا بولے تو کیا فرق ہے, نہ بولے تو کیا فرق ہے. آدم سمجھے خدا ہے. آدم سیر سیدے چ رکھیا اللہ دا آواز ہے. آدم سیدے چ سار اٹھا خدا نہیں سیدہ ہے. اور جڑے سید بیٹھے ہو تائید کرو بھائی فضائل ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری خدا نہیں ہے سیدہ ہے. کتنی واہ واہ کرو تے ستر دا حق ادا ہوئے. آدم نے سیدے چ سار اٹھایا, ڈٹھا, سر پہ تاج نظر آیا. جملہ اس وجہ میں نہیں ضائع ہو سکتا. پالنے والا تاج کیسا؟ خالق دا آواز ہے. تاج نہیں ہے خاتم النبیین آکھ. کون بولے انہیں 17 تے ساڑھے نال دم ہے تو تائید حق ادا کرو. آدم فضیل الزہرا آگئے تقیہ مکرم لے کریں کہ تاج کیسا؟ اللہ نے آکھیا تاج نہیں ہے خاتم النبیین آکھ. آدم آکھیا پالنے والا گلیچ گلو بند کیسا؟ اللہ دعوے گلو بند نہ آکھ امیر المومنین آکھ. پالنے والا کنچ بندے کیسے؟ اللہ دعوے آدم بندے نہ آکھ. ایک حسن ہے ایک حسین ہے. جتنی واہ واہ کر سکتے ہو تائید حق ادا کرے. تلا گانگالو ایک گال دا جواب دیو. جس مستور دے زیور رسالت امامت دے بندے ہوئے. اوئے ہوئے ہوئے بولو حیدری. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ بابا جی آدم نے سجدے چ سر اٹھایا. خدا سمجھیا. آخری جملہ خدا سمجھیا. اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیتا. نصیری کیا چیز ہے؟ خدا سمجھیا. اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیتا. نہ لباس جنت لیا, نہ توام جنت, نہ جنت دیا نعمتاں, مگر ای ہوئی آدم اگر سمجھا لیا تو آئی دی مجلس دا سب تو آسن جملہ ہو سی. مگر ای ہوئی آدم شجر اہل بیت دا تھوڑا جیا پھل کھاتا. کون بولے؟ اللہ نے آکھے لباس جنت بھی دے, تو ہمیں جنت بھی دے, اور میری جنت چو نکل جا. میں آکھے اللہ تیرے کو اتنی بڑے خزانے, کیا تھوڑے جے پھل نال کوئی فرق پاؤندا ہا؟ پالنے والا دوہریاں گلاں کیویں ہو گئیاں؟ ایو آدم اس نے خدا سمجھیا تو سمجھا کے تو چھوڑ دیتا. مگر اگر شجرائے اہل بیت دا تھوڑا جیا پھل کھا لیا اللہ جنت چو کٹ دیتا گیا. ہن تواڈے زبانہ نہ بولے سن, تواڈی ضمیر میری گل دی تائید کرے سن. مولا متقیان فرمیندن حق آکھن تو چپ نہ رویا ہے. نہ کوئی تواڈے رزق وچ کمی کر سکدا ہے, نہ کوئی تواڈی موت جلدی کر سکدا ہے. میں کہ اللہ جدو خدا سمجھیا تے سمجھا کے چھوڑ دیتا. پر اگر شجرہ اہل بیت دا تھوڑا جیا پھل کھادا, لباس جنت بھی لے لیا, تو ہمیں جنت بھی لے لیا, جنت جو بھی کٹ دیتا گیا. اللہ دا آواز ہے ایو تا دنیا سمجھاونا چاہندا. جیڑا انہان خدا سمجھسی اس نو موقع دیتا ویسی, پر جیڑا بطول دا حق کھاسی اس نو موقع. مل کے بولو حیدری. دنیا بطول نو مننے ہاتھ جعفر و صادق دیاں دھیاں نہ روینا. بسم اللہ کرام حسین برادری آئے کرے آئے بھئی جس دے نام تے تو آڑے مسلک دا نام ہے
اس نو زہر مل گئی ہے. میں بسم اللہ کرا ماں حسین دی رازی نے بھئی کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آ رہا جس تے غم نہ ہوئے اور آنکھ کی جھانج نہ ہوئے پر روندہ ہو جاندہ کئی نقصان ہوئے. اگر دنیا مننے ہاں بطول دے فضائل نو بولو اگر دنیا انہاں مننے ہاں بابا جی میں ایک جملہ اکثر آدھا رانا رب جانے بطول دے وہڑے چو جنازے کدوں مکسیں. اجرکم من اللہ ماں حسین دی رازی نے بھئی. اور میں دنیا دے ہر ممبر تے آکے چاو کے کھلو کے ہاس لینا سوکھا کہیں دیا دھیاں دی یتیمی تے ہائے کرنا بہت. اجرکم من اللہ ماں حسین دی رازی نے 148 ہجری منصور دے دورے تیرے امام نو ملی ظاہر. عبد الملک بن مروان دے دورے تیرے مولا دی ظاہری آمد ہے. 65 سال حیاتی ہے. 3 دھیاں تے 7 پوترین. او بھی شیعہ جڑا بیٹھا ہے تا ہائے نہیں کریں دا 7واں چو 7واں او ہنے جڑا بغداد دا بے جرم کہہ دیا. اجرکم من اللہ میں بسم اللہ کراں ہائے ضرور کرے تو اڑے وقت سے مسئلہ اے بن گیا کہ لوگ چاندن کہ جس طرح کربلا دے مسائب اور شام دے مسائب ہر امام دے اسی طرح مسائب ملن یعنی جس طرح ایک روٹین ہے ذاکرین دی وین نال پڑھن دی مگر کم از کم میری مجبوری یہ ہے کہ اسی او ہی پڑھنے جو تاریخ سن ملے ہیں. بولو بے شک دوئی 1000 کی کتاباں کھول کے ویکھ لے جتنی غربت 6ویں امام دی ملی ہے وہ میں تواڈے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اور جملے بھاویں 7 یا 8 اگر ایک بھی تو سن لیا تے اگے میں پڑھن دی لوڑ نہ پوسی پر روندہ ہو جاندہ کئی نقصان ہو. بسم اللہ کراں میں بات ممبر تے جملہ آکھنا چاہندہ کہ ہاس لینا سوکھا پر کہیں دے رلن تے ہائے کرنی بہوں سن دے پہ آئے مولانا صاحب پہ آدھے ہن کہ عید آلے دیں بھی کیڑے رنگ دے کپڑے بولو کالے رنگ دے کپڑے. کربلا تو گزر گئی ہے مولا کالے کپڑے کیوں پایا بولو. بابا جی سان گولیاں مار لینیاں سوکھیاں ساڑے جواناں نو قتل کر لینا سوکھا ساڑے ماتمیاں تے برس چلا دیونے سوکھے پر ساڑی دلیل دا جواب دیونا بڑا اوکھا. بندیاں سان ماری اس وقت جدا ساڑی دلیل دا جواب نہیں دے سکے. اسی نہیں سے روندے تری سے ماتم کریں دے اس دے رومن واسطے یہ جملہ کافی ہے. کوئی وطن بھی اپنا ہاں اجرکم من اللہ وطن بھی اپنا ہاں عزادارو یقین کرے شہادت تو 2 دن پہلے بغداد دے بے جرم قیدی پوتر دا ہاتھ نہ پیا. اگر یہ میں گل سمجھا لی تے کہ پڑھن دی لوڑ نہ پوسی. ٹردہ ٹردہ اتھے آیا جتھے آج کل او قبر ہے جس تے 3 پتھر پے ہوئے نا. اجرکم من اللہ جائد ہوئے تا سینہ پیارا نہ کرے. اجر رسالت دا ثبوت بھی آئے ماں حسین دی تواری آہو بقا قبول فرماوے. میں بسم اللہ سید ہائے نہ کرے سنٹ اکاؤنٹ کرے سی اپنے دادے دے غم میں میں بسم اللہ کرا. اے میری ذاکری دا بھی یہ بھی اوکھا جملہ نے شیعوں یاد رکھا ہے پوتر دا ہاتھ ناپ کے نا پہلے آمین ہاتھ عظمت دے سلام کریں دے پہلے آمین ہاتھ سلام کریں دے میری راشدہ اممہ میرا سلام میری زاہدہ اممہ میرا سلام میری تقیہ اممہ میرا سلام. آج ایسا سلام کیتا ہے تیرے 7ویں امام دے بھی وائن بات گئے بلند آواز کر کے آدھے میری نانے دے درباری چو خالی واللہ لی ہائے تیرے واسے چے متا پاسے نال روح غیرت رات روندہ بیٹھا ہوئی. بابا جی میں ایک جملہ آدھا حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئے تا رات رومن اللہ شام دا کہہ دی آندہ اس دی شہادت تے او نہ آیا اسی جن دی پلے بغداد تے لاج پہی رہی. متا تو ہائے نہ کریں تیرا 7واں امام آکے تائیں کوئی میرے بابے نو زہر مل دی ڈٹھی. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اتنا روسیں جتنا علی دی نوہ تے دھیاں چاند دیا سونا اتن 6 امام دی شہادت سناواں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جاتے مک جاوے. جنت البقیع آئے کھڑے تسی جان دے ہو نا اے جناب سیدہ دی تربت اور پیران لے پاسے پتران دیا قبران باویں مزار نہیں بولو
ہر شیعہ دے دل لئی تائیں نہ دے روزے موجود ہیں نا. میں بسم اللہ کراں اتھے آ کے رکیں جتھے مسموم بابے دی قبر اس انہیں بھی دسنا پوسی بھئی مسموم بابا باقر العلوم جن گھوڑے دی زین نال زہر مل لی آئی ران مبارک سوچ گئے آن معصوم دے پترا اوکھا لہایا گھوڑے دی زین تو تیرے اس امام نو تیرے پنجویں امام نو اتھے آ کے رکے تے روندہ پیے رو رو کیا دے جعفر بابا والے پاس ڈٹھا جی بابا حکم فرمیندر موسیٰ کاظم میں جا ویدھا بھی ہیں 2 دیاں دے بعد جدہ بھینہ دے وین سن لوے نا میں ویدھا ہوئے شیعہ تے غریب دے غم میں ماتم نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا جدہ بھینہ دے وین سن لوے نا محمد بن مسلم تے جابر بن عیان نو نار رلا کے 70,000 حدیث دا حافظ ہی تیرے سے امام دا شاگرد فرمائے سنو نار رلا کے جاتے میری قبر بناوے او بھی شیعہ جڑا بیٹھے تے ہائے نہیں کریں دا جڑے ویلے آکھے نا اس جاتے قبر بناوے وطن تے میری قبر بناوے مر جاواں ہاں موقع میں نہ پڑا ہاں اس دی نالو قبر ہلیے جیندے جسم چو زینب تیر چھک دی رہیا او بھی شیعہ جڑا بیٹھا تا ماتم نہیں کریں دا حسن دی قبر چو آواز ہے ہائے او میرا کربلا دا غریب حسین حسین بھرا آویک وطن آلیاں دیا وطن تے قبرہ مرحبا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ کون آدھے غریب دے روان آلے تھک پہ وطن آلیاں دیا وطن تے قبرہ پہیاں آئیو میرا کربلا دا غریب حسین ازادارو یقین کرے انگوراں چزار سار چاہو جی پہلا وین سنا دیئے انگوراں چزار ملائی نے انگوراں چزار ملا کے تیرے 6ویں امام دے سامنے گھنائے ازادارو یقین کرے امن دا محرم تساں گزارے تو پھر خیر دا نیڑے بولو نیڑے نہ خیر دا اللہ ہر شیعہ دی محافظت فرماوے ہر ماتمی دی محافظت ہوئے ہر پڑھن اور سنن آلے دی محافظت ہوئے ہر پڑھاون آلے دی محافظت ہوئے شیعہ سنیو یقین کرے آج محرم دا چند چڑے تو اسی محتاج ہیں میڈیا دے محتاج ہیں چند ویکھنا پوندہ ہے چند چڑے ہے یا نہیں چڑے ہے پر آؤ میں تم دسا مدینے آلن کی میں پتہ لگ دائی محرم دا چند چڑھ گیا بندے آدھن شیعہ رون دن ماتم کریں دن جڑا جعفر دے ویڑے چرومن دیاں آوازاں وینا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ نہیں ہوں دیں تو بڑے مسائب ماں حسین دی تیری مکان کبھو جڑے ویلے امام دے ویڑے چرومن دیاں آوازاں وینا مدینے آلے آدھیان سن پتہ لگ ویندہ محرم دا چند چڑھ گئے روان آلے تُسی ذاکران دے محتاج ہوندے ہو کوئی پڑے تا روان محرم دا چند چڑھدا کالے کپڑے پہندا گلیاں چاویندہ ہر دروازے تے دکل باب کر کے آدھا مسجد چاہو توانو دساں اکبر نو برچھی کی میں لگی آوازاں دے آؤ میں دساں غازی دے مرحبا مرحبا کونا دے کونا جی بابا جی لکھوری آکا سید ہائے نہ کرے سنتا کون اجرکم من اللہ میں بسم اللہ کرم بابا بزرگی جماعتم کیتا نے ماں حسین دی راضیوں نے بھئی روندہ او جیندہ کئی نقصان ہو ویشیاں سنیوں یاد رکھائے ایک دن 9 رجب دا دن تیرا 6واں امام ممبر تے تشریف فرما ایک صحابی بھجدہ آیا چہرے تے خوشی دے اثار 6واں امام پہ آدھے 9 رجب خوش کیوں ہے ہاتھ بان کے آدھے مولا جو 9 رجب نو میں اللہ ایک پوترہ تا کیتے مر جاواں موقع میں نہ پڑھا جڑے جان دیو جو 9 رجب نو رباب دی جھولی ای سکینہ دا بھرا بھی آیا جین دے مذہب جماعتم جائے دے سیدہ دے یاد رکھیں داوی دے دے تائیں بچے دا جتنا خرچ ہویا میرے خزانے چو ویسی جنہ گلیاں بازارہ جماعتم کرنے جڑے ویلے دا محرم دا دے آیا امام صحابیاں نو نار اللہ کیوں دے دروازے تے آئے دکل باب کر کے آدھے 9 رجب نو اللہ تین پوتر دیتا منہ تلا پوتر نو باہر لیا تیرا کو لوہے دا جگارت نہیں 6 مہینے آدھے لال نو تیرے امام تلیاں تے چاہے صحابیاں لے پاسے منہ کر کے آدھن ایو سانہا جڑا دے تا سکھا گئی آئی سیادہ دیو پانی منگدہ ہور مل تیر ماتم جیسے اس ویلے آدھی رہی ظالمان مار اللہ مان اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ کون آدھے غریب دے رومن والے تھک پین
میں بسم اللہ کراں ختم میری پڑھائی تلیاں تے تشت آیا امام فرمیندے نا بسم اللہ میری جد دا ورثہ تین سمجھ نہ ہوئے توین بات پیا کرے نا سید دادے بسم اللہ میرے داد حسن دا ورثہ شیعہ میری گل دی تائید کریا اے اوزارے جڑی حسن امیر نو ملی ہا اے او زہر ہلاہل جڑی رات رومنا لے شام دے قیدی نو ملیا اگر تھاکنے پیا او اوزارا جڑی پنجویں امام نو ملیا آج چھویں دیاں تلیاں تے آئیے ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے رات دی زہر ملی ہوئی ہے بستر تے امام آئے نے ایک رات دی الٹی آئیے جائیں دے مذہب اچ ماتم جائزے بغدادا بے جرم قیدی پیو دے سینے تے جھنے آئے آدھے بابا جھال جھال رو دھیاں رو لگیاں نہیں ہے امام آدھے جاور میری چنگی قسمتا مینو زہر ملی ہے تا دھیاں گھر پہیاں رون دیئے جدا تینو زہر ملنی ہے بغداد دازن ماتم تیریاں دھیاں کومدیاں پہاڑاں چرولن ماتم جیسے جیڑی آگسی بابا مینو راہ نہیں لبھدا اللہ مان اجرکم من اللہ بسم اللہ کران جنازہ تیار ہے زیادہ تو زیادہ ایک منٹ دی بقایا مجلس امام دیاں وسیطاں پڑھاں تا وقت زیادہ لگوے سی ازادارو چھیکڑی سانی تیرے چھویں امام دے بلند آواز کر کے فرمیندن محمد بن مسلم دا حیاء کرے آئے میرے 5000 شاگرداں چو ساریاں تو سینئرے دعا وین کر کے آدھے تیری منت کرے نا میرے شیعہ تائیں پہنچا دیوئے نماز نو حقیر نہ سمجھ آئے اگلی وصیت کر کے پیادے میرے شیعہ نو کھیائے میرے دادی علی دی ولایت قائم روی آئے ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے حقل مار کے آدھے موسیٰ کازے مینو سہارا دے ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے بابا زہار جو مل لیے کیوں اٹھی نے تڑپ کی آدھے کیویں نہ اٹھی وہاں میرا کربلا دا غریب دا ماتم آواز آدھے او آگی ہے جیندی دھی منتا کریں دی رہیے جیڑی آدھی آئی ظالمہ مرحبا 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 بسم اللہ کرام بس میں برامدگی کراما حق لائیے میں لٹا جو لازے دے بعد فرمایا میں سہارا دے موسیٰ دا آواز آئے بابا ہون کون آیا آواز آن دے ہون او آگئی ہے جڑی شام دیاں بازاراں چرول دی رہی ہے ازادارو یقین کرائے رو پرواز ہو گیا ہون جنہ گلیاں چ ماتم کرنے میرے امام دی ایک چھوٹی دھی ہے جیندہ نام فاطمہ ہے بابے نالینجے پیارا جویں اکبر دی بہن دا حسین نال پیارا تیرا ستواں امام آدھے بابن دفنا کے ولیاں آدھ رات دا ٹائم یا ویڑے چ بیبیاں دے رومن دی آواز آئیے ہون میں پردہ نہیں پا سکدا موسیٰ کاظم آدھے روندیاں کیوں آواز آدھے اٹھیا تیری نکی بہن نہیں لپھدی امام آدھے جنت البقیع آیا تا بابے دی قبر تے ستی پیا رو رو کے آدھی آئے اجا رہی دینا او سکھاون دا جیڑا دھی تیری نو ہائیو ڈھیا مل زہر گئے وہ کرو ماتم جیڑے شیعہ سارے ویکھو میں آدھا مولا چنگی قسمت ہے اتھے تا تیرا جنازہ چاونا لے 7 پوترائیں ہائیو میرا 7واں امام جیندہ جنازہ مزدورہ چایا رو رو کے آدھیے اجا رہی دینو ہو سکھاون دا جیڑا دھی تیری نو ہائیو ڈھیا مل زہر